الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کنت اطیب، میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لإحرامہ قبل ان یحرم، احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے۔ کنتو میں تھی، اطیب خوشبو لگایا کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لإحرامہ آپ کے احرام کے لیے، قبل ان یحرم اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں، ولحلہ اور اسی طرح میں آپ کو خوشبو لگاتی جب آپ احرام کھولتے، قبل ان یطوف بالبیت اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، طواف زیارت کریں، اس سے پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو خوشبو لگانا مستحب ہے، اگرچہ اس کا رنگ اور اثر احرام باندھنے کے بعد تک بھی رہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے۔ جمہور علماء، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام ثوری، امام ابو یوسف اسی کے ہی قائل ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ، تابعین، جمہور فقہاء، محدثین کی ایک بڑی جماعت، ان کا یہی موقف ہے۔ امام مالک اور امام محمد بن حسن، امام زہری، وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن پہلا موقف راجح ہے، اور اسی کو امام شوکانی، امام نووی، شیخ عبداللہ بسام، شیخ سلیم ہلالی، وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا ثابت ہے، جائز ہے اور مستحب ہے، اچھی بات ہے بندہ خوشبو لگا لے۔ اب غور کریں، جو پیچھے آپ نے روایت پڑھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس کے اندر کیا موجود تھا کہ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، کہ ایسا کپڑا نہیں پہننا جس میں زعفران اور ورس لگا ہو۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ علماء کی دونوں رائے موجود ہیں یہاں پر، کہ یہ جو ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت رکھی ہے، یہ رنگ کی وجہ سے ہے یا خوشبو کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں موقف بھی ہیں کہ خوشبو اور رنگ دونوں کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ خوشبو کی وجہ سے آپ نے یہ ممانعت رکھی۔ تو اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ یعنی جو زعفران اور جس کو ورس بوٹی لگی ہو وہ لباس نہیں پہننا۔ باقی احرام باندھنے سے پہلے محرم اگر خوشبو لگاتا ہے تو وہ خوشبو لگانا اس کے لیے جائز ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ خدمت لیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی نجی ضروریات کے اندر بیوی سے خدمت لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اور اسی طرح محرم کے لیے خوشبو میں رہنا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ایک قاعدہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ استدامت ابتدا سے زیادہ قوی ہے۔ استدامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا جاری اور ساری رہنا، یہ ابتدا کرنے سے زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی حالت احرام میں محرم کے لیے خوشبو کی استدامت تو جائز ہے، وہ خوشبو اس کی بعد میں بھی آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے ابتدا کرنا خوشبو لگانے کی یہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیوی سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی، اس نے طلاق دی ہوئی تھی تو رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، آپ ابتدا نہیں کر رہے بلکہ استدامت ہے آپ کا۔ اور نیا نکاح کرنا، جیسا کہ اگلی روایت آپ پڑھیں کہ وہ کیا ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب اگلی اور دوسری بات اس کے اندر کیا ہے، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے حلال ہو جاتے، اس کو کہتے ہیں تحلل اول یا تحلل اصغر، ٹھیک ہے۔ تحلل اکبر جو ہے جمرہ عقبہ، اس کو رمی کے بعد انسان ہوتا ہے، تو جب انسان احرام کھول دے تو اس پر خوشبو لگانا اس کے بعد یہ سنت مسنون عمل ہے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، لا ينکح المحرم، کہ محرم خود نکاح نہ کرے، احرام والا خود اپنا نکاح نہ کرے، ولا ينکح، یہ انکاح سے ماخوذ ہے، یعنی نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے، ولا یخطب، اور نہ ہی منگنی کرے، یعنی نکاح کے لیے کسی عورت کا مطالبہ کرے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا، کسی دوسرے کا نکاح کرانا یا کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ تینوں کے تینوں کام ممنوع اور حرام ہیں۔ لیکن آپ ایک روایت پڑھیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھ بھی لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، لیکن اہل علم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو وہم قرار دیا ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، بلکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود وہ اپنا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھ سے شادی کی، اس وقت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم دونوں صرف مقام پر حلال تھے، یعنی حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی احرام کی حالت میں نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی کے لیے احرام کی حالت میں شادی کرانا جائز ہے، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ لیکن احناف وہ محرم کے لیے شادی کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن حق بات جمہور کا موقف ہے، اور امام شوکانی، امام عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی اسی کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس حدیث کی سند کے اوپر بات کر لیں تو آپ کو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ حالت احرام میں کوئی شخص نہ تو اپنی شادی کر سکتا ہے، نہ کسی شادی میں ولی کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کی طرف منگنی کا پیغام بھیج سکتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی منگنی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ اگر کوئی حالت احرام میں نکاح کرے گا تو وہ نکاح کیا ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، جیسا کہ ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں کیے گئے نکاح کو فسخ کر دیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے کہ محرم کا نکاح مردود ہے۔ سیدنا عمر کا جو اثر ہے یہ صحیح ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی اثر ہے یہ سیدنا حسن بصری کے عدم سماع کی وجہ سے ضعیف ہے، اور ان کے برعکس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ اس روایت کے اگرچہ تمام روات ثقہ ہیں، لیکن امام بیہقی نے موصول سند کو مبنی بر خطا قرار دے کر اس کے مرسل ہونے کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے جو مروی روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا، سیدنا ابو ہریرہ سے جو مروی روایت ہے وہ تو ابو العلا کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جہاں تک عبداللہ بن عباس سے روایت ہے وہ سنداً صحیح ہے، لیکن یہ روایت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی جو روایت ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کیا تھا وہ حالت احرام میں نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے جو صاحب واقعہ ہے وہ
اپنے واقعے کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے سنداً صحیح ہونے کے باوجود متن کے اعتبار سے کیا ہے، غیر محفوظ ہے۔ اور سیدنا ابو رافع وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ کا جو نکاح ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت احرام میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس شادی میں پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دینے والے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بعض اہل علم نے ان احادیث کے درمیان تعارض کو دور کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ تعویل بھی کرنے کی کوشش کی کہ محرم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد حالت احرام نہیں بلکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ تعویل کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح ان کا یعنی کہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت وہ کیا تھی، حالت احرام کے اندر نہیں تھی بلکہ وہ حلال تھی۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں وہ ان امور ثلاثہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، یعنی نکاح کر لیتا ہے یا نکاح کروا دیتا ہے یا منگنی کا پیغام کسی کو بھیج دیتا ہے، تو کیا ان پر فدیہ واجب ہوگا یا نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان پر فدیہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت تو بیان کر دی کہ لا ینکحوا، لیکن آپ نے فدیہ نہیں بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کر لے گا تو اس کے اوپر کیا ہے، فدیہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہاں پر فدیے کا تذکرہ کرنا کیا ہے، ضروری تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہ کر کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں نکاح کرتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ نکاح کرنا یا ولی بننا یا پھر پیغام نکاح بھیجنا یا پیغام نکاح کو وصول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ اصل میں کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر پڑھا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حالت احرام کے اندر آپ نے رفث نہیں کرنا۔ رفث کیا ہوتا ہے؟ جماع۔ تو ظاہر ہے یہ مقدمات الجماع ہے، یہ سارے اسباب بنتے ہیں جماع کی طرف انسان کو لے کر جاتے، تو اس لیے اسلام نے سد الذریعہ کے طور پر وہ سارے راستے بند کر دیے جو انسان کو جماع کی طرف لے کر جائیں۔ تو اس لیے محرم کا خود نکاح اپنا کرنا یا کسی کا ولی بننا یا کسی کو شادی کا پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔